فجر کی نماز کے بعد ایک ایسا عمل ہے جو آپ کے رزق کے بند دروازے کھول دے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں، صرف ایک لفظ ہے جسے دہرانا ہے، اور وہ لفظ ہے استغفار۔ اللہ کی قسم، اگر آپ کی نیت صاف ہوگی، آپ کا دل اللہ پر پختہ بھروسہ رکھے گا، اور آپ اس عمل پر یقین کے ساتھ عمل کریں گے تو آپ پر رزق کی بارش ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل طریقہ بتاؤں گا، یہ بھی بتاؤں گا کہ کتنی دفعہ پڑھنی ہے، یہ بھی بتاؤں گا کہ کیسے پڑھنی ہے، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ اس عمل سے رزق کی بارش کیسے ہوگی۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ اصل راج آگے چل کر کھلے گا۔ لیکن اس سے پہلے ایک بہت اہم بات سمجھ، آج کل کے نوجوانوں کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ فجر کی نماز پڑھتے ہی نہیں، رات دیر تک موبائل پر لگے رہتے ہیں اور صبح سورج نکلنے تک سوئے رہے۔ اور یہ صرف نوجوانوں کی بات نہیں، بہت سے بڑی عمر کے لوگ بھی جو نوجوانوں سے تھوڑے سینئر ہیں، وہ بھی اسی غفلت میں پڑے رہتے، حالانکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ رزق فجر کے وقت لکھا جاتا ہے، وہی وقت جب یہ لوگ گہری نیند میں ہوتے ہیں۔ یہی وہ بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے رزق میں تنگی آتی ہے، برکت رک جاتی ہے، اور بندہ دن رات محنت کے باوجود خالی ہاتھ رہتا ہے۔ جو وقت اللہ نے رزق کی کشادگی کے لیے رکھا ہے، وہی وقت ہم نیند میں جائے کر دیتے۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے اپنی قوم کو یہ پیغام دیا کہ اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے برسات بھیجے گا اور تمہیں مال اور بیٹوں سے مدد دے گا، اور تمہارے لیے باغت بنائے گا، اور تمہارے لیے نہریں جاری۔ یہ الفاظ محض ایک نصیحت نہیں، بلکہ یہ ایک اصول ہے جو قیامت تک کے جو گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرے گا، جو بار بار استغفار کرے گا، اللہ اس کے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ سوچیں، ہماری زندگی میں تنگی، قرض، کاروبار میں نقصان، نوکری میں رکاوٹ، یہ سب کہیں نہ کہیں ہمارے گناہوں، غفلت اور فجر کی نماز چھوڑنے کا نتیجہ ہو۔ ہم دنیاوی اسباب پر تو زور لگاتے ہیں، مگر وہ ایک عمل بھول جاتے ہیں جو رزق کے دروازے کھولنے کی چابی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد وہ وقت ہے جب دل ابھی پرسکون ہوتا ہے، شیطان کا اثر کم ہوتا ہے، اور بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اسی لمحے میں اگر ہم پختہ یقین کے ساتھ زبان سے استغفار کرنے لگیں تو یہ عمل دل کی گہرائی تک اتر جاتا ہے، اور اللہ کی قسم یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے رزق کے دروازے کھلنا شروع۔ استغفار کا مطلب صرف زبان سے معافی مانگنا نہیں، بلکہ یہ دل سے شرمندگی کا اظہار ہے، یہ اقرار ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے کمزور اور گناہگار ہیں، اور یہ پختہ یقین ہے کہ وہ رب جو غفار ہے، جو بار بار معاف کرنے والا ہے ہماری تنگیوں کو۔ لیکن یہ عمل کیسے کرے، کتنی بار کرے، اس کا مکمل طریقہ اور اصل راج آگے آپ کو معلوم ہوگا، اس لیے یہ ویڈیو دیکھیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو فجر کے وقت جاگ جاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ کیوں پھر بھی رزق کی تنگی میں رہتے ہیں؟ کیا صرف جاگنا اور نماز پڑھنا کافی ہے؟ جواب ہے، نماز پڑھنا فرض ادا کرنا، مگر رزق کے دروازے کھولنے کے لیے اس کے بعد ایک اضافی عمل درکار ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے۔ وہ نماز پڑھ کر سیدھا اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، موبائل اٹھا لیتے ہیں، یا دن کی مصروفیت میں لگ جاتے ہیں، اور وہی چند قیمتی منٹ ضائع کر دیتے ہیں جو اللہ نے خاص طور پر قبولیت اور کشادگی کے لیے رکھے ہیں۔ سوچے، جو شخص رات دیر تک سو نہیں پاتا، صبح مشکل سے اٹھتا ہے، پھر بھی اپنے آپ کو مجبور کر کے فجر کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک اس کی یہ محنت بہت قیمتی۔ لیکن اگر وہی شخص نماز کے بعد وہاں سے اٹھ کر چلا جائے تو وہ اس محنت کا آدھا فائدہ ہی اٹھا پاتا ہے۔ اصل برکت تو اس وقت میں چھپی ہے جو نماز کے سلام کے فوراً بعد آتا ہے، جب دل ابھی عبادت کی حالت میں ہوتا ہے، جسم ابھی سکون میں ہوتا ہے، اور شیطان کا اثر سب سے کم ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جسے علماء نے قبولیت کا خاص وقت کہا ہے۔ یہاں ایک اور بات سمجھ، بہت سے لوگ رزق کے لیے صرف دنیاوی تدبیریں کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، دن رات کام میں لگے رہتے ہیں، مگر روحانی تدبیر کو بھول۔ حالانکہ رزق کا اصل مالک اللہ ہے، اور جب تک ہم اس کے ساتھ اپنا تعلق درست نہ کریں، محض دنیاوی محنت رکاوٹوں سے نہیں نکال سکتے۔ فجر کے بعد کا یہ وقت دراصل وہ موقع ہے جہاں دنیاوی تدبیر اور روحانی تدبیر ایک ساتھ جمع ہو جاتی
اور یہی مجموعہ رزق کے دروازے کھولنے کا اصل سبب بنا۔ اللہ کی قسم، جو شخص یہ سمجھ لے کہ اٹھنا صرف نصف کام ہے اور اس کے بعد کا عمل اصل راج ہے، اس کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد بھی اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے، فوراً دنیا کی طرف نہ لپکتے۔ یہی طریقہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بھی اپنایا، اور یہی وجہ تھی کہ ان کی زندگیوں میں برکت اور کشادگی نظر آتی تھی، باوجود اس کے کہ ان کے پاس دنیاوی وسائل ہم سے کم تھے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فجر پڑھ لینا کافی ہے تو یہ سوچ بدل لیں۔ اصل کام نماز کے بعد شروع ہوتا ہے، اور وہ عمل جو زبان سے نکلنے والا ایک ہی لفظ ہے آپ کی پوری زندگی کی سمت بدل سکتا۔ یہی لفظ ہے استغفار۔ نماز کے سلام کے بعد جائے نماز پر ہی بیٹھے رہے، آنکھیں بند کر لیں یا نیچے نظر رکھیں، اور دل میں یہ سوچے کہ میں اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہوں اور اس سے رزق کی کشادگی مانگ۔ اس کے بعد زبان سے کہے استغفر اللہ، یعنی میں اللہ سے بخشش۔ یہ الفاظ 100 مرتبہ دہرائے۔ 100 کی گنتی رکھنے کے لیے آپ اپنی انگلیوں کے پوروں کا استعمال کر، یا تسبیح کے دانے استعمال کر، یا موبائل میں کاؤنٹر لگا سکتے۔ گنتی کا رکھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ عمل کی پابندی اور نیت کی سچائی کو ظاہر کرتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ الفاظ صرف زبان سے نہ نکالیں، بلکہ ہر بار جب آپ استغفر اللہ کہیں، دل میں اپنے کسی نہ کسی گناہ کو یاد کریں، شرمندگی محسوس کریں اور اللہ سے معافی کی امید رکھیں۔ محض زبان کی حرکت اور دل کی غفلت یہ استغفار کا حق ادا نہیں کرتی۔ اور جو شخص اٹھ کر فجر پڑھنے کی محنت کرتا ہے، پھر یہ 100 الفاظ بھی دل سے کہتا ہے، وہ ان لوگوں سے بہت آگے نکل جاتا ہے جو ابھی تک اپنے بستر میں ہی پڑے ہو۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر فجر کی نماز باجماعت مسجد میں نہ ادا کر سکے، مثلاً خواتین گھر میں نماز پڑھتی ہیں، تو کیا یہ عمل ان کے لیے بھی ہے؟ جواب ہے بالکل۔ یہ عمل مرد و عورت، جوان و بوڑھا، سب کے لیے یکساں ہے۔ اہم بات وقت کی پابندی، یعنی فجر کی نماز کے فوراً بعد، چاہے وہ نماز مسجد میں ہو یا گھر۔ اور اگر کسی دن نیند کی وجہ سے فجر کی نماز قضا ہو جائے تو شرمندہ ہو، نماز پڑھ کر فوراً استغفار شروع کر دے، کیونکہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ توبہ کرنے والے کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا، مگر کوشش یہی ہو کہ روزانہ وقت پر اٹھیں، کیونکہ برکت اسی پابندی میں چھپی ہے۔ ایک بار جان لینے کے بعد آپ کو خود حیرت ہوگی کہ اتنی چھوٹی سی بات آپ نے اتنے سالوں سے کیوں نظر انداز کی۔ اب سمجھتے ہیں کہ استغفار اور رزق کے کھلنے کا اصل تعلق کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ رزق کی تنگی زیادہ تر گناہوں اور غفلت کی وجہ سے آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نشان پڑ جاتا ہے، اور یہ نشان اس کے اور اللہ کی رحمت کے درمیان ایک پردہ بن جاتا ہے۔ جب یہ پردہ موٹا ہوتا جاتا ہے تو رزق، برکت اور آسانیاں رکنا شروع۔ استغفار دراصل اسی پردے کو ہٹانے کا، جتنی بار آپ استغفر اللہ کہتے ہیں وہ پردہ چھنٹتا جاتا ہے اور اللہ کی رحمت کا راستہ صاف ہوتا ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ جو شخص استغفار کو اپنا معمول بنا لے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے آسانی نکال دیتا ہے، ہر غم سے کشادگی عطا کرتا ہے، اور اسے ایسے رزق سے نوازتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو۔ یہی وہ وعدہ ہے جو آج بھی 1400 سال بعد اتنا ہی سچ ہے جتنا اس دن تھا جب یہ الفاظ کہے۔ رزق کا معاملہ صرف محنت اور اسباب کا نہیں، بلکہ اس کے ساتھ دل کی حالت، گناہوں سے پاکی اور اللہ سے تعلق کا بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ رزق کھلنے کی نشانیاں۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ جو کام مہینوں سے رکا ہوا تھا اچانک ایک راستہ۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ دل میں غیر متوقع کے سکون آ جاتا۔ پیسوں کی کمی ہونے کے باوجود پریشانی کم ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ دل کو یقین اور کنات سے بھر دے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ کہیں سے ایسی مدد آ جاتی ہے جس کی امید بھی نہیں، کوئی رشتہ دار، کوئی موقع، کوئی نیا راستہ جو پہلے نظر نہیں آ رہا۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ خرچ کرنے کے باوجود پیسہ کم نہیں ہوتا بلکہ برکت کے ساتھ بڑھتا ہے۔ یہ سب اللہ کے کھولے ہوئے رزق کے دروازوں کی علامات ہیں، اور جو شخص باقاعدگی سے یہ عمل کرتا ہے وہ خود اپنی زندگی میں یہ تبدیلیاں محسوس کرنے لگتا ہے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کتنے دن میں اثر نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ سچی بات یہ ہے
کہ اس کی کوئی مقررہ مدت نہیں، کیونکہ یہ اللہ کی حکمت پر منحصر ہے، نہ کہ ہماری جلد بازی پر۔ کچھ لوگوں کو چند دنوں میں ہی کشادگی نظر آنے لگتی ہے اور کچھ کو ہفتوں یا مہینوں کا وقت لگتا ہے، مگر جو شخص مستقل مزاجی سے پختہ یقین کے ساتھ یہ عمل جاری رکھتا ہے، اللہ کی قسم وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ اصل امتحان یہی ہے کہ کیا آپ چند دن کوشش کر کے چھوڑ دیں گے یا اسے اپنی زندگی کا مستقل معمول بنائیں گے۔ جو لوگ صبر کے ساتھ اس پر جمے رہتے ہیں وہی لوگ ہیں جن کی زندگی میں اللہ حیرت انگیز تبدیلیاں لاتا ہے۔ یہاں ایک بات اور سمجھ، بعض لوگ چند دن استغفار کرتے ہیں، نتیجہ فوراً نہ دیکھ کر مایوس ہو جاتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ اللہ کے یہاں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر کبھی نہیں۔ جو دل صبر کے ساتھ جمع رہتا ہے وہی دل آخر میں رزق کی کشادگی۔ اسی لیے یہ سمجھ لے کہ استغفار محض ایک وقتی عمل نہیں، بلکہ یہ ایک زندگی بھر کا رشتہ ہے جو آپ اپنے رب سے جوڑ رہے ہیں۔ جتنا یہ رشتہ مضبوط ہوگا اتنی ہی رزق کی راہیں کھلتی جائیں گی، اور جتنی غفلت بڑھے گی اتنی ہی تنگی لوٹ آئے گی۔ اسی لیے فجر کے بعد کا یہ چند منٹ کا عمل دراصل آپ کی پوری زندگی کی سمت۔ بہت سے لوگ یہ عمل شروع تو کرتے ہیں مگر چند دن بعد رکاوٹیں آنے لگتی۔ سب سے پہلی رکاوٹ یہ ہے کہ آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ اس کا حل یہ ہے کہ رات سونے سے پہلے وضو کر کے سوئیں، الارم کچھ فاصلے پر رکھیں تاکہ اٹھ کر بند کرنا پڑے، اور سوتے وقت دل میں نیت کریں کہ اللہ کے لیے اٹھنا ہے۔ جو شخص نیت کے ساتھ سوتا ہے اللہ اکثر خود اسے وقت پر بیدار کر دیتا ہے۔ دوسری رکاوٹ یہ ہے کہ نماز تو پڑھ لیتے ہیں مگر استغفار بھول جاتے ہیں، جلدی میں کام پر نکل جاتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ تسبیح یا موبائل کاؤنٹر جائے نماز کے پاس ہی رکھ دیں تاکہ نظر پڑتے ہی یاد آ جائے۔ چھوٹی سی یاد دہانی بڑی غفلت سے بچا لیتی۔ تیسری رکاوٹ صبر کی کمی ہے۔ کچھ دن پڑھ کر جب فوری نتیجہ نہ آئے تو دل مایوس ہونے لگتا ہے۔ یاد رکھیں، بیج بونے کے بعد فصل اسی رات نہیں آتی، وقت لگتا ہے۔ ایک بھائی نے یہ عمل مستقل 3 ہفتے کیا۔ کاروبار میں سخت مندی تھی، قرض بڑھ رہا تھا۔ تیسرے ہفتے کے آخر میں ایک پرانا گاہک واپس آیا اور ایسا آرڈر دیا جس نے سارا قرض چکا دیا۔ یہ کوئی جادو نہیں تھا بلکہ وہی اصول تھا جو اللہ نے خود بتایا، صبر کے ساتھ استغفار جاری رکھنا۔ چوتھی رکاوٹ یہ سوچ ہے کہ میں تو بہت گناہ گار ہوں، میری دعا کیسے قبول ہوگی۔ یہی سوچ شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے۔ جتنا زیادہ گناہ گار انسان اتنی ہی زیادہ اسے استغفار کی ضرورت ہے، اور اللہ کی رحمت گناہوں سے کہیں۔ بخاری شریف میں حضور پاک کا ارشاد ہے کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھ کو نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ سوال یہ کہ حضور نے کس طرح نماز پڑھی، جبکہ بخاری شریف میں حضور نے رفع یدین کی نماز پڑھی ہے۔ بخاری شریف میں حضور نے رفع یدین کی نماز پڑھی ہے۔ دیکھیے، حضور نے مختلف طریقوں اختیار کیے مختلف اوقات میں۔ اب صحابہ کا طرز عمل یہ ہوتا تھا کہ مثلاً ایک روایت آتی ہے کہ ایک صحابی حضور سے ملنے آئے تو بدوی تھے، دیہات کے آدمی تھے۔ انہوں نے حضور کو دیکھا کہ آپ کا گریبان کھلا ہوا تھا، آپ نے بٹن لگائے ہوئے نہیں تھے۔ پھر انہوں نے ساری عمر اپنے گریبان کے بٹن نہیں لگائے کہ میں نے محمد کو اس طرح دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ان کا جذبہ ہے، ان کی نیکی ہے، اتباع کا جذبہ ہے۔ یا ایک سفر میں کسی کو دیکھا، کسی نے دیکھا کہ حضور ایک درخت کے نیچے سے ہو کر گزرے، اب وہ جب بھی جاتے تھے ادھر اس کے نیچے سے ہو کر گزرتے تھے، چاہے اس کی کوئی مقصد نہیں، لیکن یہ بھی ایک اتباع کا جذبہ۔ تو اس میں یہ ہے کہ نماز کی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں معلوم ہوتا ہے کہ حضور کچھ اس میں رد و بدل کرتے رہے۔ کبھی آپ نے ہاتھ بالکل کھلے چھوڑ کر بھی نماز پڑھی ہے، کبھی آپ نے ہاتھ نیچے باندھے، کبھی اوپر باندھے۔ اسی طریقے سے رفع یدین کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے وہ کی ہے جیسے کہ اہل حدیث حضرات کرتے ہیں، اور جیسے کہ یہ شیعہ کرتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں رفع یدین۔ اہل حدیث سے آگے ہیں، وہ بہت آگے ہیں رفع یدین کے اندر۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ حضور نے آخری زمانے میں آ کر سارے رفع یدین چھوڑ دیے تھے سوائے یہی جو تکبیر تحریمہ کے بعد۔ اب یہ روایات، اب یہ بحث ہو جائے گی علمی، کس روایت کا کیا مقام ہے، کس کی کیا حیثیت ہے۔ بخاری شریف میں جو روایت ہے وہ یہی ہے رفع یدین کی، جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ بخاری شریف واحد کتاب تو نہیں ہے حدیث کی، مصنف عبد الرزاق ایک کتاب ہے، اور اسی طریقے سے اور اس میں یہ کہ امام مالک کے پیروکار، حالانکہ امام مالک مدینے کے دارالہجرہ کے امام ہیں، وہ رفع یدین نہیں کرتے۔ امام شافعی کے کرتے ہیں، امام مالک کے نہیں کرتے، امام ابو حنیفہ کے نہیں کرتے۔ تو ان چیزوں میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
اصل جو معجزہ ہے حضور کا اور اسلام کا وہ یہ ہے کہ 1400 برس گزر گئے لیکن نماز کے ضمن میں اتنا اختلاف نہیں ہے کہ تمام مسلمان باجماعت نماز نہ پڑھ سکیں. دیکھیں رفع یدین کرنے میں جماعت ٹوٹی نہیں، آپ نے کیا یا نہیں کیا، جماعت کی فارمیشن برقرار رہی. فرض کیجئے کوئی شخص یہ سمجھتا کہ پہلے سجدہ ہے پھر رکوع ہے، تو اب یہ دو آدمی ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، جن میں سے ایک کے نزدیک پہلے رکوع ہے پھر سجدہ ہے، دوسرا یہ سمجھتا ہے کہ نہیں پہلے سجدہ ہے پھر رکوع ہے. نہیں ہو سکتا، ان کی جماعت اب جمع نہیں ہو سکتا. یا کسی کا یہ خیال ہو کہ جیسے ہر رکعت میں رکوع ہے کہ سجدہ بھی ایک ہے، وہ ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو جائے. اب ظاہر بات ہے دوسرا شخص جس کے نزدیک دو سجدے وہ ایک اور سجدہ کرے گا، پرمیشن ٹوٹ گئی، اب وہ ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا. 1400 برس بیت گئے، مشرق بعید سے مغرب بعید، پوری دنیا، آج تو کوئی کونا ہے ہی نہیں جہاں مسلمان نہ ہو. لیکن جو سالڈ مسلمان جو ہے وہ تو آپ سمجھیے کہ انڈونیشیا سے لے کر موریتانیہ تک تو مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد. لیکن کہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کی فارمیشن ٹوٹتی ہو. کوئی ایسا مسلک نہیں ہے جس میں یہ خیال ہو کہ مغرب کی رکعت میں 2 ہیں جیسے فجر کی ہے، نہیں، کوئی 3 رکعتیں. کوئی ایسا مسلک نہیں جس میں یہ معلوم ہو کہ فجر کی رکعتیں 3 ہیں 2 نہیں ہے، کوئی نہیں. عصر کی 2 ہیں یا 4 6 ہیں، وہی رکعتیں، وہی رکعت کی ترتیب، پہلے کھڑے ہونا ہے پھر رکوع ہے پھر کھڑے ہونا ہے پھر سجدے میں جانا ہے پھر بیٹھنا ہے پھر سجدہ پھر کھڑے ہونا. فارمیشن نہیں ٹوٹتی، شیعہ ہو سنی ہو اور اس میں حنفی ہو مالکی ہو شافعی ہو حنبلی ہو زیدی ہو ظاہریہ ہو، کوئی بھی ہو، کسے باشد تمام مسلمان مل کر جماعت سے نماز ادا کریں گے اور ان کی جماعت ٹوٹتی. یہ ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. یہ کیوں ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ حضور کی کو جس طرح دیکھا صحابہ نے نماز پڑھتے ہوئے ویسے نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ نے ویسے نماز پڑھی، پھر آپ کے بعد تابعین نے اسی طریقے سے نماز پڑھی، پھر اس کے بعد تبع تابعین نے پڑھی، نسل بعد نسل منتقل ہو رہا. باقی تھوڑا تھوڑا اختلاف اگر ہے تو اس کے لیے زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے علم میں اس سے پہلے بھی آ چکا ہوگا اور ابھی بھی آپ کو یاد دہانی کرا دی گئی ہے کہ میری گفتگو کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کا انسانوں سے واحد مطالبہ. آپ حضرات سے بہت سے لوگ حیران بھی ہوئے ہوں گے کہ واحد مطالبہ کیا معنی؟ اللہ کے تو مطالبے بہت ہیں، نماز پڑھو 5 وقت، روزہ رکھو رمضان کا، صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ ادا کرو، اور صاحب استطاعت ہو تو حج کرو، اپنا مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں، خنزیر مت کھاؤ، مردار مت کھاؤ، خون مت کھاؤ، اور جو چیزیں اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کی ہوں ان کا گوشت مت کھاؤ، شراب نہ پیو، سود مت کھاؤ، جوا مت کھیلو. شریعت کے احکام جتنے بھی ہیں وہ اللہ کے مطالبات ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم ایک لفظ میں کہنا چاہیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، ایک لفظ، اس کے لیے میں آپ کو ایک حدیث بھی سنا دوں. ایک بدو صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیہاتی تھے. انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں زیادہ باتیں نہ سمجھ سکتا ہوں نہ یاد رکھ سکتا ہوں، مجھے تو بس کوئی ایک بات ایسی بتا دو کہ میں اس کو مضبوطی سے تھام لوں اور میری نجات ہو جائے. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تم کیا بے وقوفی والا سوال کر رہے ہو، ایک بات تو نہیں ہے، دین کی تو بہت سی باتیں. آپ نے تو ہمیں بھی اصول بتایا ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے گفتگو کیا کرو ان کی عقل اور فہم کے مطابق. لہذا آپ نے جواب دیا قل آمنت باللہ فاستقم، بات ختم، کہو میں ایمان لایا اللہ پر، پھر اس پر جم جاؤ. اب یہ کہنا تو آسان ہے میں اللہ پر ایمان لایا، لیکن جم جانا ثم استقم، اس استقامت میں قیامت مضمر. اسی طرح ایک لفظ میں اگر آپ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو جمع کرنا چاہیں تو وہ لفظ عبادت. ابھی میں نے سب سے پہلے آپ کو سورہ نوح کی ابتدائی آیت سنائی. اللہ فرماتا ہے انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف، ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب الیم، کہ اپنی قوم کو خبردار کر دو اس سے پہلے کہ دردناک عذاب آ جائے. اس حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت نوح نے کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکی صورتوں میں، سورہ اعراف میں، سورہ یونس میں، سورہ شعراء میں بار بار اولو العزم رسول جو ہے اللہ کے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان سب کی دعوت ایک ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ کہیں الفاظ آتے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ واطیعون، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو۔ ایک لفظ اگر ہے تو عبادت، اسی لیے میں نے آپ کو تیسری آیت سنائی سورہ زاریات کی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ میری عبادت کرے۔ گویا کہ غرض تخلیق آدم، انسانوں کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ کس قدر اہم لفظ ہے۔ اسی کے لیے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ عبادت کا سب سے بڑا حصہ جو ہے بندگی ہے، غلامی ہے، اطاعت ہے۔ تو انسان کا مقصد تخلیق عبادت ہے۔ البتہ اس میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، عبادت ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ درکار ہے۔ اللہ کی بندگی، اللہ کی غلامی، اللہ کی عبادت، اس کا تقاضا کیا ہے؟ ہر وقت، ہر آن، ہر لحظہ، ہر معاملے میں اللہ کا حکم۔ اس لیے کہ عبد کہتے تھے غلام کو، آج کل غلامی کا وہ تصور میں نے کہیں نہیں۔ غلام اپنے آقا کی ملکیت ہوتا تھا، غلام کو جب چاہے آقا قتل کر دیتا تھا، اس پر کوئی مقدمہ نہیں تھا، نہ 302 کا، نہ 303 کا، نہ 304 کا، کوئی مقدمہ۔ بالکل ایسے جیسے آپ کی بکری ہو، آپ اس کو ذبح کریں، گوشت کھائیں، بانٹیں اپنے دوستوں کو، کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے بکری کیوں ذبح کی؟ اسی طرح آقا جو ہے اپنے غلام کو اگر ذبح کرتا تھا تو کوئی اس سے نہیں پوچھتا تھا کہ تم نے کیوں کیا، اس لیے کہ میرا غلام ہے، میرا غلام تھا، میں نے اس کو ذبح کر دیا۔ اچھا، آج ہمارے ذہن میں سب سے بڑا نقشہ آتا ہے ملازم کا۔ یہ ملازم جو ہے، جس نے ملازم رکھا ہے، امپلائر اور امپلائی ریلیشن شپ کیا ہے، زیادہ سے زیادہ وہی ہمارے سامنے آتا ہے۔ لیکن اس میں آپ نوٹ کریں گے کہ ملازم ہمہ وقت نہیں ہوتا، اس کی ملازمت کا وقت مقرر ہے۔ پہرہ دار ہے، 12 گھنٹے پہرہ دے گا رات کو، اس کے بعد جا کے سوئے گا۔ اگر وہ کھانا پکانے والا ہے، کھانا پکائے گا، کوئی اور کام آپ نہیں کہہ سکتے۔ آپ کہیں جا کے میرا ٹوائلٹ صاف کراؤ، وہ صاف کہہ دے گا، جناب میں آپ کا خان سامہ ہوں، میں آپ کا کھانا پکانے کے ملازم ہوا ہوں، ٹوائلٹ صاف کرنے کے۔ یہ ملازم جو ہے یہ ہمہ وقت نہیں، یہ ہمہ جہت نہیں ہے، ہمہ تن نہیں ہے۔ لیکن غلام جو ہوتا تھا، غلام کسی وقت بھی انکار نہیں کر سکتا۔ رات کو 12-1 بجے آقا حکم دے وہ اس کو پورا کرنا ہوگا، جو حکم دے پورا کرنا ہوگا۔ لہذا اس غلامی کا تصور، عبد سے بنا عبادت، جیسے بندہ، فارسی میں عبد کا لفظ کیا ہے؟ بندہ، بندہ و آقا، تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے۔ لیکن وہ بندہ جو ہے جس سے بندگی بن، میں نے ابھی آپ کو شعر سنا دیا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تمہیں تو پیدا ہی کیا گیا اس لیے کہ ہماری عبادت کرو، تمہارا مقصد تخلیق یہ ہے کہ ہماری عبادت کرو۔ تو یہ عبادت ہے ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، اللہ کی اطاعت، اللہ کی غلامی، اللہ کی بندگی۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں تصور، ہمارا جب زوال شروع ہوا ہے تو یہ کوئی 2-4 صدی کی بات نہیں ہے، 1000 سال سے ہمارا زوال 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 چلا آ رہا۔ اس زوال میں ہمارے مفہوم بدل گئے، ہمارے معنی بدل گئے، الفاظ کے، اصطلاحات کا مفہوم تبدیل ہو گیا ہے۔ اب ہم کیا سمجھتے ہیں؟ عبادت ہے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، بس یہ عبادت ہے، اور عبادت ہے۔ بہت غلط بات ہے۔ سوچئے، اگر عبادت یہی ہے نماز روزہ، تو کیا ہم 24 گھنٹے نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ نے کہا میں نے پیدا ہی کیا عبادت کے لیے، تو کیا 24 گھنٹے روزہ رکھتے ہیں؟ کیا 12 مہینے روزہ رکھتے ہیں؟ کیا ہر وقت 24 گھنٹے نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں۔ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج عبادات تو ہیں، وہ اصل عبادت ہے بندگی، اطاعت، غلامی، جو ہمہ وقت ہے، ہول ٹائم، ہمہ جہت، ہمہ وجوہ اللہ کی۔ البتہ اس میں ایک چیز کا اضافہ ہے، اطاعت مجبوراً بھی ہوتی۔ آج سے 60 سال پہلے انگریز حکمران تھا ہم پر، ہمیں اس کی اطاعت کرنی پڑتی، لیکن ہمیں انگریز سے محبت تو نہیں تھی۔ اسی طرح بنی اسرائیل غلام تھے آل فرعون کے، حکم تو مانتے تھے، بیگار میں پکڑے جاتے تھے، کام کرتے تھے، جانے بھی دیتے تھے، لیکن وہ فرعون سے محبت تو نہیں کرتے تھے۔ لہذا عبادت جب اللہ کی ہوگی وہ صرف اطاعت نہیں ہوگی بلکہ محبت کے ساتھ اطاعت کی جائے، ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ وجوہ، انتہائی درجے اللہ سے محبت کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ 2 بڑی عظیم شخصیت ہیں، امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہما، ان دونوں نے جو ڈیفینیشن کی ہے، ہاؤ ٹو ڈیفائن عبادت، عبادت ہے کیا؟ تو حافظ کیوں کہتے ہیں العبادت تجمع اصلین، 2 چیزوں کو جمع کرنے سے عبادت، غایت الحب،
وغایت الذل والخضوع، حد درجے میں اللہ سے محبت کر اور حد درجے میں اس کے سامنے جو فرمان ہو حاضر۔ البتہ عبادت کا جز ہے وہ ہے اطاعت۔ جیسے میرا یہ 2.5 منٹ اس کی اصل حقیقت وہ جان ہے، وہ جان نہ ہو تو جلد از جلد نہلا کے دھلا کے کفن پہنا کے قبر میں اتار دیں کہ کہیں خام خواہ جسم جو ہے جل پھٹ نہ جائے۔ اصل شے جان ہے، جان تو نظر نہیں آتی، نظر تو جسم ہے۔ لہذا اطاعت کا جو جسم ہے وہ ہے عبادت کا جسم ہے، اطاعت وہ نظر آتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، نماز پڑھ نظر آتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کا حکم ہے روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھا تو سامنے ہم کو معلوم ہو گیا کہ نہیں؟ اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ دو تو ہم زکوٰۃ دیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے۔ اللہ کا حکم ہے کہ اگر صاحب استطاعت ہو تو حج کرو، جب ہمیں نظر آتا ہے کہ مطلب، لیکن عبادت کا بنے حد درجے کی محبت شامل۔ الا لا ایمان لمن لا محبت له، الا لا ایمان لمن لا محبت له، الا لا ایمان لمن لا محبت له۔ یہ محبت نہیں ہے اس کا کوئی، محبت اللہ کی نمبر 1 اور محبت اس کے رسول کی نمبر 2۔ محبتیں ہوں تو قرآن میں فرمایا گیا الذین آمنوا اشد حبا للہ، اشد حبا للہ۔ اشد کا لفظ آپ جانتے ہیں، ترین جو واقعی صاحب ایمان ہے وہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ کے، اور رسول نے اپنے بارے میں فرما دیا بہت، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ والناس، مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے باپ سے، اس کے بیٹے سے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ محبت نہیں آتی، نظر آئے گی اطاعت کہ آپ نے اللہ کا حکم مانا، رسول کا حکم، لیکن یہ اطاعت عبادت تب بنے گی کہ اللہ کی محبت کے اشار ہو کر اللہ کی۔ چنانچہ قرآن میں اس عمدہ مثال ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی مرتبہ فرعون کے دربار میں مذاق اڑایا، یہ آیا ہے یہ موسیٰ اور یہ ہارون اس کا بھائی، اور یہ ہم پر حکم چلانا چاہتے ہیں، وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، حالانکہ ان کی قوم تو ہماری عابد قوم ہے، غلام قوم۔ اب یہاں عبادت کی کیا معنی؟ بنی اسرائیل وہ بادشاہ کی پرستش نہیں کرتے تھے لیکن بادشاہ کی اطاعت کرنے پر مجبور تھے، اطاعت کرتے تھے۔ اس کو اس نے کہا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، کی قوم جو ہے وہ تو ہماری عابد ہے، عبادت گزار ہے، ہماری غلام ہے، ہماری اطاعت شعار ہے، وہ کیا پہنچتا ہے ہماری بالکل میں آؤں۔ فرعون کا لفظ ہے، آپ اسے لے آئے۔ اللہ کا لفظ ملاقات میں موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت، فرعون نے طنز الم نربک فینا ولیدا، اے فرعون، اے موسیٰ تم وہی نہیں ہو جسے ہم نے اپنے گھر میں پالا پوسا؟ اللہ تعالیٰ کے موسیٰ کو دریائے نیل میں ڈال دیا تھا، وہ محل کے پاس سے گزر رہا تھا کہ وہاں کچھ عورتیں دریا پر آئی ہوئی نہانے، وہ تابوت جو تھا اور اتنے خوبصورت، یہ فوراً سمجھ میں آ گیا تھا یہ کوئی اسرائیلی بچوں کے بارے میں حکم تھا کہ فوراً قتل کرو، اگر لڑکا ہو لڑکی ہو۔ یہاں حضرت آسیہ تھی، بنی اسرائیل نے کہا فرعون لا تقرۃ عین لی ولک، دیکھو ہمارے ہاں اولاد نہیں، میرے اور تمہارے لیے آنکھوں کی